السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تغابزوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا
پھر اس نظام کائنات میں بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر ان ساری مخلوقات میں سے عزت، مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہوئے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، پیغمبر، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس، کیا تم حسد کرتے ہو لوگوں پر، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو میں نے لوگوں پر اپنے فضل کو عطا کیا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حسدا من انفسہم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی نفسوں کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفلق میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ حسد اور بغض کے حوالے سے چند ایک آیات رب العالمین کے قرآن سے اور چند ایک احادیث نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنے سنائے اللہ رب العالمین ہمیں سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمہم اللہ اپنی کتاب المفردات میں تحریر فرماتے ہیں کہ حسد اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین کو نعمت عطا فرما دے تو دوسرا دیکھنے والا اس کی نعمت کو چھن جانے کی دعا کرتا رہے، یہ تمنا کرے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں، اگر فلاں شخص کے پاس یہ چیز موجود ہے تو وہ تباہ ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کی زندگی سے دور ہو جائے۔ اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا سوکھی لکڑیوں کو آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے، چند لمحات کے بعد یہ بڑی بڑی جو لکڑیاں ہیں یہ راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان جتنی مرضی نیکیاں کرنے والا ہو، جب اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، جب اس کے دل میں بغض آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی بڑی بڑی نیکیوں کو تباہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن الکاذب الحدیث،
کہ جو برے گمانات ہوتے ہیں اکثر یہ جو ہوتے ہیں ان کی تحقیق کی جائے تو یہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، بدگمانی سے بچو، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، وَلَا تَنَاجَشُوا، کسی کی غیبت نہ کرو، وَلَا تَحَاسَدُوا، کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، وَلَا تَغَابَزُوا، کسی کے ساتھ بھی بغض نہ کرو، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تغابزوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بغض نہ رکھے، وَلَا تَحَاسَدُوا، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ حسد کرے، وَلَا تَدَابَرُوا، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی کی غیبت کرے۔ غیبت کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسا اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ مسلمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ اگر کہیں اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے۔ جتنی مرضی بڑی ناراضگی ہو 3 دن کے بعد صلح کر لینی چاہیے، یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ حسد اور رشک، ایک انسان، حسد تو وہ ہے نا کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لیتا ہے تو دل ہی دل میں اس کی وہ نعمت زائل ہونا، چھن جانا، اس بات کی تمنا کرتا ہے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھتا ہے، گاڑی دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو دل میں رشک پیدا ہوتا ہے، اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ جیسا تو نے میرے اس بھائی پر انعام کیا ویسا ہی مجھ پر بھی انعام کر، مجھے بھی ہے ایسی ہی نعمت سے نواز دے۔ رشک انسان کر سکتا ہے لیکن حسد جو ہے وہ انسان کے گناہ، انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمعان فی القلب الایمان والحسد، کسی ایک مسلمان کے دل کے اندر 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو ایک مومن اور مسلمان کے دل کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان والحسد، یہ دونوں چیزیں کسی مسلمان کے دل میں اکٹھی نہیں ہوگی۔ یا تو اس کے دل میں ایمان موجود ہوگا، اگر ایمان نہیں تو پھر حسد ہوگا، اگر حسد ہوگا تو ایمان خود بخود اس کے دل سے نکل جائے گا۔ ایک وقت میں ان دونوں چیزوں میں سے
ایک ہی چیز رہے گی، جو حسد کو پسند کرے گا اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی تباہ کر دی جائے گی۔ اگر انسان ایمان کو پسند کرے گا یہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اسے جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں، اپنی زندگی میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں، لیکن ایک صرف حاسد ایسا ہے جس کو میں اپنی زندگی میں راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ حسد کرنے والا جس کے دل میں حسد اور بغض ہو وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، لیکن جس شخص کے دل کے اندر حسد نہ ہو اللہ رب العالمین اسے سمجھ اور شعور عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے پیغمبر ایہا الناس افضل، اے اللہ کے پیغمبر کائنات میں افضل ترین شخص کون ہے، کائنات میں فضیلت والا شخص کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کہ جس شخص کے دل میں دو صفات ڈالی جائیں۔ اللہ کے پیغمبر وہ دو صفات کون سی ہیں؟ ایک مخموم القلب ہو اور دوسرا سچی زبان والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر یہ مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ یہ کون شخص ہے مخموم القلب؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب وہ شخص ہے جس کا دل ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، جو دل کا پاک اور صاف ہو، اس میں گناہ کرنے کی سکت نہ ہو اور نہ ہی یہ ظالم ہو، نہ ہی امانت میں خیانت کرنے والا ہو اور نہ ہی یہ حسد کرنے والا ہو۔ جو انسان سچ بولتا ہے اس کی زبان جھوٹ نہیں بولتی اور مخموم القلب ہے، یہ اس میں صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، دل کا پاک اور صاف ہے، یہ گناہوں سے بچتا ہے اور یہ ظلم نہیں کرتا، نہ ہی امانت میں خیانت کرتا ہے اور نہ ہی حسد کرتا ہے۔ یہ شخص کائنات کا سب سے زیادہ فضیلت والا شخص ہے۔ حضرت زمرہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسد، لوگ اس وقت تک خیر اور بلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد سے بچتے رہیں گے۔ جب لوگوں کے دلوں کے اندر حسد آ جائے گا یہ خیر اور بلائی سے دور ہو جائیں گے، یہ زوال کی طرف چل جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پیغمبر کن کن چیزوں پر انسان حسد کر جاتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خوبصورتی پر حسد کر لیتا ہے، علم پر، دولت پر، اولاد پر، جائیداد پر، اور یہاں تک کہ عبادات کے اندر بھی انسان حسد کرنے والا ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی تو حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔ اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے،
اللہ نے سورہ صاد میں فرمایا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ سب فرشتوں کو، شیاطین کو، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ اس وقت شیطان کو دھتکارا نہیں گیا، اس وقت یہ فرشتوں کے ساتھ عاجز اور انکساری والا تھا. جب اس نے انکار کیا، اور اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو تکبر تھا، دوسرا اس نے یہ بات کہی تھی انا خیر منہ، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں. وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اور حسد یہی تھا کہ میں افضل ہوں، بغض یہ تھا کہ میری فضیلت زیادہ ہے. دلیل یہ تھی کہ آگ کو جلایا جائے، اس کے شعلے، اس کے انگارے اوپر تو اٹھتے ہیں، مٹی کو جتنا مرضی اوپر پھینک لیا جائے یہ واپس زمین پر آ جاتی ہے. کہنے لگا تھا کہ میں بہتر ہوں، اس لیے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا. حسد جو ہے انسان کی، اگر ساری زندگی کی عبادات موجود ہوں اور تھوڑا سا حسد آ جائے تو یہ ساری اس کی عبادات جو ہے وہ تباہ کر دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں. جیسا کہ خطبہ کے ابتدا میں میں نے حدیث کو ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. جتنی مرضی بڑی لمبی لکڑی ہو، لیکن جب اس کو آگ لگا دی جائے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ بالکل راکھ بن جاتی ہے، اپنا اصل جسامت کھو دیتی ہے، اپنی حقیقت کھو دیتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے. اسی طرح انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے، اگر اس کے دل میں حسد آ جائے، بغض آ جائے، تو اس کی ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد فرما دیتی. بہت ساری احادیث، بہت سارے قصے موجود ہیں کہ حسد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نعمتیں بھی واپس لے لیتے ہیں. جب انسان حسد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے دی ہوئی نعمتیں واپس چھین لیتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ حسد کرنے والے ہیں قیامت والے دن ان کو سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہو کہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے ان پر اپنے فضل کو عطا کیا. اللہ نے جو نعمتیں کسی پر نازل فرمائی ہیں ان پر حسد نہیں، رشک کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جیسی نعمت میرے بھائی کو عطا فرمائی ہے ویسی ہی نعمت مجھے عطا فرما. اگر کوئی خوبصورت ہے تو حسد نہیں بلکہ رشک کرنا چاہیے، اے اللہ جتنی اس کی صورت خوبصورت ہے میری سیرت کو خوبصورت بنا دے. اگر علم کی بات کی جائے تو علم اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے صاحب علم بنا دے، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان انتقال کر جاتا ہے اس کا علم ایسا جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے، ایسا علم اس کے پاس جو موجود تھا، اس نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی رسالہ تحریر کر دیا، اپنے علم سے کسی کو آگاہ کر دیا، چند باتیں سکھلا دی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ علم جو ہے قیامت تک جتنی دیر یہ قبر کے اندر موجود رہے گا، قیامت کی دیواروں تک اس کا علم اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا رہے گا. اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں، معاملات میں، روزمرہ کے ایام میں حسد سے بچنا چاہیے، بغض سے بچنا چاہیے.
اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکریہ ادا کریں گے اللہ اور زیادہ عطا کرے گا، اگر کفر کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں سخت ترین عذاب دیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بغض سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ